حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کا واقعہ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ شدید سردی اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ جلیل قدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زوردار قطار سے رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کرے اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ شدید بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ امی جان کیا موت کی یا ہوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، اللہ اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المؤمنین عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے اس حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارے حکمران کو ہم سے غافل رہے گا؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ بولا، خیر تو ہے امیر المؤمنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری اور گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ چاہتے ہیں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لادیں امیر المؤمنین۔ چوکیدار نے کوشش کی امیر المؤمنین تیار کردہ سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد کر، لیکن امیر المؤمنین نے سختی سے انکار کیا کہ اس سے یوں مخاطب ہو، تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میرے پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ کہہ کر عمر نے آٹے، گھی اور شہد کو اپنی پیٹھ پر لادا۔ جب عورت کے گھر پہنچا تو آگ کے پاس بیٹھ گیا اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ان میں گھی شہد کی آمیزش اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جا رہی ہو، وہاں میں ہوں اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا، واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ہو چکی ہے، ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے ہوئے انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلا روز کا سورج طلوع ہوا تو اس یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا حضرت علی بن طالب اور عبداللہ بن مسعود کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور دونوں حضرات امیر المؤمنین سے کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں کہ یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس بچوں کی خدمت گزاری تھی، جس سے اس نے کہا کہ اللہ اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔
امیر المؤمنین نے عورت سے فرمایا اللہ کی بندی تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا اپنی شکایت کتنی قیمت کے عرض فروخت کرے گی؟ عورت نے گویا ہوئی اور معافی فرمائی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عرض سے خریدی اور حضرت علی بن طالب کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی۔ ہم علی اور بن مسعود نے اس بات پر گواہ ہیں، فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المؤمنین بن کے خطاب کے ہاتھوں فروخت کر دی۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو میرے کفن میں رکھ دینا کہ میں اسے لے کر اللہ سے ملاقات کروں گا۔ یہ تھے ہمارے حکمران جو عوام کی جان و مال کے نگہبان تھے، اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، کتنے سنجیدہ اور خود کو کتنے ذمہ دار سمجھتے تھے، اور اللہ پاک ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔